کہ رجب مشکل کشائی کا مہینہ ہے، رجب مدد کا مہینہ ہے، رجب پریشانیوں کے دور ہونے کا مہینہ ہے۔ شاید علی کی ولادت سے پہلے ہی اللہ نے ہر انسان کو رجب کی طرح موڑ دیا تاکہ حلال مشکلات کا انتظار ہو سکے۔ انشاءاللہ ان مجالس میں محفل میں نالج ہی نالج ہے۔ یہ لیے جوانوں سب سے زیادہ ثواب ہے رجب میں استغفار کرنے کا۔ ایک لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، سارا مل کے کہیے۔ جب شروع ہی ہو گیا رجب کا مہینہ تو پھر پڑھیے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ نبی نے فرمایا جو انسان رجب میں 70 مرتبہ صبح میں اور 70 مرتبہ رات میں، کوئی زیادہ تو نہیں ہو گیا، مطلب کوئی بھاری تو نہیں پڑ رہا، جاب کے ساتھ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ چلے گا، خوب چلنا چاہیے۔ 70 مرتبہ صبح میں اور 70 مرتبہ رات میں، خالی یہ جملہ، یہ ورڈ، یہ سینٹینس کون سا؟ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ بڑا یاد ہے ماشاءاللہ، کسی کو یاد کرنے کی جو کہیں ہے وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ، کہیں استغفر اللہ و اتوب، آپ اتنا رکھیے کیونکہ بھاری بنانے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ جملہ 70 مرتبہ کہے، یہ جملہ 70 مرتبہ صبح میں، 70 مرتبہ رات میں، جو بھی کہے۔ اب نبی دیکھیے کیا کہتے ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی برکت سے اگر یہ مر بھی جائے استغفار پڑھنے کے بعد تو 2 انعام اسے ملیں گے۔ ایک تو اس حال میں مرے گا کہ اللہ اس سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، اور دوسرا تحفہ اس کو یہ ملے گا کہ اگر گناہ بھی ہو گئے ہوں گے تو رجب کی استغفار اس کے گناہوں کو دھو دے گی اور جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں آئے گی۔ یہ کس کا فائدہ ہے؟ چھوٹا سا عمل میں نے بھی کو بتایا، جو یہ 70 مرتبہ صبح میں، 70 مرتبہ رات میں، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، یا استغفر اللہ و اتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی و اتوب، جن الفاظ میں آپ پڑھنا چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو رجب کے کیا خالی بس اتنا، ایک حدیث سن لیجئے، اسے عمل بھی سمجھ لیجئے اور حدیث بھی سن لیجئے، اور یہ وصیت ہے تمہارے 5ویں امام کی اپنے بیٹے جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ پورا دین اس وصیت میں سمٹا ہوا ہے، اس وصیت میں پورا دین سمٹا ہوا ہے جو 5ویں امام نے فرمایا۔ قال لابنہ، اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جعفر صادق، بابا فرمائیے جب بھی اللہ تجھے کوئی نعمت دے، خدا کے جب بھی، اور تم یہ چاہو کہ یہ نعمت میری باقی رہے، آپ کو اللہ نے جاب دی، بیٹی دی، اچھی بیوی دی، اولاد دی، ایک دفعہ بھی زبان سے نہیں نکلتا، سمجھ رہے؟ سسرال کی بڑی تعریف کرتے ہو، اس کی تعریف نہیں کرتے جس نے سسرال دلوائی۔ کیا؟ اذا انعم اللہ علیک بنعمتین، اے میرے لال جب بھی تجھے کوئی نعمت ملے تو سب سے پہلے زبان پہ تیری اگر کوئی فقرہ آنا چاہیے تو کون سا؟ الحمد، تمام تعریف اس اللہ کے لیے۔ خدا کی قسم، یہ جو آپ آئینہ دیکھتے ہیں نا، آئینہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں، یہ جو آپ آئینہ دیکھتے ہیں، میرا کہتے ہیں عربی میں، آئینہ، آئینہ دیکھنا بھی اتنی بڑی عبادت بن سکتا ہے جیسے نماز۔ اب آپ کا قبلہ کہاں، آئینہ دیکھنا کیسے ثواب ہوگا؟ بالکل، یہ جو آپ اپنے بال کبھی ایسے سیٹ کرتے ہیں، کبھی منہ دیکھتے ہیں آئینے میں، یہ ایسا نہیں، عبادت ہے بہت بڑی، مگر عبادت آپ بنائیں گے کب؟ کہا جب آئینے میں اپنی شکل دیکھو اور تمہاری شکل تمہیں اچھی لگنے لگے تو بس زبان سے کہہ دو الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آئینہ دیکھنا بھی عبادت بن جائے گا، اس لیے کہ جمال تمہاری طاقت سے نہیں ملا ہے، جمال اس کی عطا سے ملا ہے، اس نے دیا ہے۔ الحمدللہ رب، بیٹا پیدا ہوا الحمدللہ رب العالمین، بچی کا رشتہ ہوا الحمدللہ رب العالمین، کوئی خوشی کی خبر مل گئی الحمدللہ رب العالمین، عزت سے سارے کام ہو گئے الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی زندگی کا شیوا بنا لیجئے
اور ان کے بیٹے نے تو فرمایا اگر کوئی انسان صبح میں کہہ دے الحمدللہ رب العالمین 4 مرتبہ تو اس کا مطلب ہے پوری دن کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا، اور اگر رات میں کہہ دے 4 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین تو رات میں ملنے والی ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا۔ تو 5ویں نے تحفہ تم کو کیا دیا؟ جب بھی کوئی نعمت ملے کیا کہیں؟ حضور سے بولیے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ وَإِذَا أَحْزَنَكَ أَمْرٌ، میرے بیٹے اگر کوئی چیز ایسی پتہ چلے جس سے آپ کو رنجیدہ ہو، یعنی سن کے آپ کو صدمہ ہو، کوئی غم کی خبر دی جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، میرے خدا کی طاقت سب سے زیادہ، یعنی یہ جو پہنچی ہے خبر یہ بڑی نہیں ہے، یہ جو غم کی خبر آئی ہے یہ بڑی نہیں ہے، غم کی بلکہ میرے خدا کی طاقت بہت بڑی ہے۔ تو جب غم کی خبر سنو تو کیا کہو گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب خوشی کی خبر سنو تو، اور تیسرا جملہ، اور آپ کی محفل تمام ہے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے لال، اے میرے بیٹے، پہلے کہنا الحمدللہ رب اس کے بعد کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج میں وہ نسخہ بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ سب پریشان ہیں، اقتصادی پریشانی، رزق کی پریشانی۔ اذا ابطا علیک الرزق، اب آپ جب آپ کا امام آپ کو بتا کے جا رہا پھر کسی کے کیوں محتاج بنتے ہو آپ؟ اذا ابطا علیک رزقک، اے میرے بیٹے جب تیرے پاس تیرا رزق تنگی سے آئے، یعنی رزق آنے میں تنگی ہو، اچھی طرح رزق نہ مل رہا ہو، اقتصاد مضبوط نہ ہو رہا ہو، جاب اچھی نہ مل رہی ہو، کام کر رہے ہو برکت نہ ہو رہی ہو، رزق تھوڑا تھوڑا آ رہا ہو، تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک مرتبہ زبان سے کہہ دو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں استغفار گناہ کرنے کے بعد ہوتی ہے؟ نہیں، گناہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے استغفار کا۔ اگر دولت بھی چاہیے، جاب بھی چاہیے، تو کہیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔